یتیم اور مسکین آپ کو ڈھونڈنے پڑیں گے، اس کے لیے آپ کو درد دل رکھنا پڑے گا۔ درد دل ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے ارد گرد کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے۔ کسی کو آپ کا ضرورت صرف پیسے سے ہی پوری نہیں ہوتی ہے، ضرورت اچھی بات سے بھی پوری ہو جاتی ہے۔ کسی کو تسلی بھی دے سکتے ہیں، کسی کا حوصلہ بھی بلند کر سکتے ہیں، کسی کو ڈپریشن سے بھی نکال سکتے ہیں، کسی کو صحیح مشورہ بھی دے سکتے ہیں، کسی کو برائی سے روک سکتے ہیں، کسی کو اچھی بات کا کہہ سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہیں جس میں ہم اگلے کے کام آ سکتے ہیں، اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اگلے کے کس طریقے سے کام آ سکتے ہیں۔ یہاں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو کہ ہمیں پوری کرنی ہے۔ امت محمدیہ ہونے کی صورت میں ہم پہ یہ ذمہ داری عائد ہے، ہم نے ان احکامات پر عمل کرنا ہے اور آگے عمل کرنے کا کہنا بھی ہے۔ مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا۔ تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف مشورے کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو۔ چنانچہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام ہے۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا ان کے سوا اور کیا ہوگی کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی کمی ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، آخرکار عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کا قتل کر ڈالا، اور وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں؟ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں، اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان پر پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے، باوجود یہ کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی بے چینی کے ساتھ اس نبی کا انتظار کر رہے تھے جس کی بعثت کی پیشن گوئیاں ان کی انبیاء نے کی تھیں اور دعائیں مانگا کرتے تھے، اور جلدی سے وہ آئے اور تو کفار کا غلبہ مٹے اور پھر ہمارے عروج کا دور شروع ہو جائے۔ لیکن جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو ان کا انکار شروع ہو گیا کہ نبی تو ہمارے میں سے آنا تھا، یہ تو قریش میں سے آنا ہی نہیں تھا، یہ تو ہم میں سے نبی آنا تھا۔ جب وہ انکار شروع ہوا، وہ ضد شروع ہوئی، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ مگر جب وہ چیز آ گئی جس سے وہ پہچان بھی گئے تھے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، جس کی لعنت ان منکرین پر پڑی، اور کیسا برا ذریعہ ہے جس سے وہ اپنے نفس کو تسلی کرتے رہے کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل وہی رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت امیز سزا ہے۔ جانتے تھے، بوجھتے تھے، انہیں پتا تھا ایک نبی آئے گا، اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ وہ آخری نبی ہوگا، وہ ہر طریقے سے تیار تھے ان کو لینے کے لیے، نبی کو ماننے کے لیے، لیکن صرف اپنی ضد کی وجہ سے انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن اس کے بعد پکڑ ہوگی، اس کا حساب لیا جائے گا اس سب چیزوں کا۔ یہ وہ ہدایت ہے، یہ جو ہدایت اللہ نے نازل
نہیں ہے، اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا فضل، اپنی وحی اپنا سے جس بندے کو چاہا اسے نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے۔ ایسے کافروں کے لیے ذلت آمیز سزا ہے۔ ان کو تو کہا ہی جا رہا ہے کیا یہ ہماری طرف بھی کہیں آیت مڑ تو نہیں جاتی کہ ہمیں بھی تو پتہ ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ہمیں بھی تو پتہ ہے نا کہ یہ کتاب آخری کتاب ہے، کیا ہم اس کو ماننے کے لیے ایسے ہاتھوں ہاتھ لینے کے لیے ایسے ہی تیار ہیں؟ ہمیں بھی تو ساری چیزوں کا پتہ ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے کے لیے ایسے ہی تیار ہیں؟ کیا اپنی دنیا کی زندگی اس قرآن کے مطابق گزارنے کے لیے ایسے ہی تیار ہیں کہ ضد میں تو نہیں آ گئے، ضد تو نہیں کر بیٹھے کہ شاید یہ کسی اور دور کی باتیں تھیں، اب تو ماڈرن دور آ گیا ہے، اب تو ماڈرن دنیا ہے، ہمیں دنیا کے تقاضے پورے کرنے ہیں، ہمیں دنیا میں بھی تو رہنا ہے۔ حالانکہ اسلام وہ دور تھا، اسلام وہ مذہب تھا جو کہ ماڈرن، دا موسٹ ماڈرن مذہب تھا اس وقت کا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ پڑے ہوئے تھے، لوگوں کو ایک دوسرے سے بات کرنے کا پتہ نہیں تھا، لوگوں کو اپنے ڈریس اپ ہونے کا پتہ نہیں تھا، لوگوں کو کسی عبادات کا پتہ نہیں تھا۔ جاہلیت میں ڈوبا ہوا وہ زمانہ تھا۔ اسلام روشنی لے کر آیا۔ اسلام ایک دا موسٹ ماڈرن مذہب ہے۔ ہم آج کی دنیا کو ماڈرن کہتے ہیں، حالانکہ دیکھا جائے تو آج کی دنیا وہی جاہلیت کا زمانہ لگتی ہے، جہاں لوگوں کو ایک دوسرے سے بات کرنے کا نہیں پتا، جہاں لوگوں کو دنیا داری کا نہیں پتا، جہاں لوگوں کو معاملات کا نہیں پتا کہ کیسے سلجھانے ہیں، جہاں لوگوں کو عبادات کا نہیں پتا کہ کیسے کرنا ہے۔ اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو پہلے وقت کا تھا جب بہت زیادہ سمپلسٹی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آسان تھا ان احکامات پر عمل کرنا، آج تو ماڈرن دور ہے، ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے۔ نہیں، ہمیں دنیا کے ساتھ نہیں چلنا، یہ قرآن ہے جو ہمیں دنیا گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ ہمیں یہ طریقے سیکھنے ہیں جس سے ہم اپنی آخرت سنوار سکیں، جس سے ہم آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو شرمندگی نہ ہو ہمیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی بنی اسرائیل کی طرف اتاری گئی ہے۔ اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے ہم انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، اس تعلیم کی تصدیق کرتے اور تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود ہے۔ یہ قرآن تو اس کی تائید کر رہا ہے جو ان کے پاس پہلی الہامی کتابیں آئی ہوئی ہیں۔ اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی، تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود نبی بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسی کیسی روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیچھے پیٹ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا، مگر مانیں گے نہیں، اور اس کے باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ اب جب انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا ہے لیکن مانیں گے نہیں، ایسے ہی ہم قرآن کو سنتے ہیں، جگہ جگہ سنتے ہیں، لیکن ہم انڈائریکٹلی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مانیں گے نہیں، کیونکہ ہم سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے ہوتے، ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ اب سمجھ کے پڑھیں گے تو اس پر عمل کریں گے نا۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ ہم نے سن لیا ہے، ٹھیک ہے، پتہ ہے آخری نبی پہ یہ کتاب آئی تھی، آخری الہامی کتاب ہے، ٹھیک ہے، پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے، مانیں گے نہیں۔ اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس اپنی زندگی کی مصروفیات میں سے وقت نکال کر قرآن کو دیں، دین کو دیں۔ ان سے کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمہارے انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو۔ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو، یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے انہیں معلوم ہے، انہیں پتا ہے کہ وہ غلط راستے پر ہیں، انہیں پتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ بے رخی برت رہے ہیں، لیکن اگر اللہ نے کہا ہے کہ اتنے ہی اپنے کانفیڈنٹ ہو اپنے اعمال پر تو مانگو، موت مانگو،
مانگو، دیکھتے ہیں پھر اللہ قیامت میں کیا حشر کرتا ہے تم لوگوں کا۔ اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے، تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کس طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اس عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی جسے کچھ یہ اعمال یہ کر رہے ہیں، اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ ان سے کہو کہ جو جبرائیل سے عداوت رکھتا ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا۔ اگر جبرائیل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں یا جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ یہودی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پر ایمان لانے والوں کو ہی برا نہ کہتے تھے، بلکہ خدا کے برگزیدہ فرشتے جبرائیل کو بھی گالیاں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ ہمارا دشمن ہے اور رحمت کا نہیں عذاب کا فرشتہ ہے۔ اور ان کا جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور وہ یہ بناتے تھے کہ وہ یہ کتاب لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے جس کے لیے وہ تیار ہی نہیں تھے، تو اس لیے انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے بھی عداوت کر لی تھی۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کو اس طرح پسے پشت ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا تھا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ پیچھے پڑے اس شخص کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبع کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ، ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو جانا۔ اس آیت کی تعویل میں مختلف اقوال ہیں، مگر جو کچھ میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں بنی اسرائیل کی پوری قوم بابل میں قیدی اور غلام بنی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں ان کی آزمائش کے لیے بھیجا ہوگا۔ جس طرح قوم لوط کے پاس فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے تھے، اسی طرح ان اسرائیلیوں کے پاس وہ پیروں اور فقیروں کی شکل میں گئے ہوں گے۔ وہاں اس طرف انہوں نے بازار ساحری میں اپنی دکان لگائی ہوگی، اور دوسری طرف وہ ان تمام حجت کے لیے ہر ایک کو خبردار بھی کر دیتے ہوں گے کہ دیکھو، ہم تمہارے لیے آزمائش کی حیثیت رکھتے ہیں، تم اپنی عاقبت خراب نہ کرو، مگر اس کے باوجود لوگ اس کے پیش کردہ سفلی عملیات اور نقوشت تعویذات پر ٹوٹے پڑے ہوتے تھے۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دی جاتی تھی۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی بھی ضرر میں پہنچ نہیں سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں ہوتی تھی بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے ذریعے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش انہیں معلوم ہوتا، اگر وہ ایمان و تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں ان کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ کاش انہیں خبر ہوتی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، اور توجہ سے بات کو سنو۔ یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکوں میں سے، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔